قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ بقرہ آیت نمبر 248. گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو چند عرصہ تک تو بنی اسرائیل صحیح سمت پر چلتے رہے، تورات پر عمل کرتے رہے، لیکن یوں وقت گزرتا گیا تو بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کو بجا لانے سے روگردانی کرتے رہے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ عمالقہ قوم، اس کا جو بادشاہ تھا جالوت، اس نے اپنی قوم کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ مل کے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو اس علاقے سے نکال دیا، ان کے علاقے سے نکال دیا، حتیٰ کہ ان کو بچوں کو بھی پکڑ کے اپنا غلام بنا دیا، ان کے گھروں پر بھی قبضہ کر دیا. اب ذلت اور رسوائی کی زندگی بنی اسرائیل گزارنے لگے. اس وقت ان کے نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام. بعض حضرات نے حضرت شمعون علیہ السلام کا نام لکھا ہے. بہرحال قوم کے جو بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا حضرت شمویل علیہ السلام سے، اپنے نبی سے، کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کریں لڑائی کے لیے، تاکہ ہم اپنے ملک کو دوبارہ فتح کر سکیں. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امیر مقرر کیا جس کا نام طالوت تھا. جس کا نام کیا تھا؟ طالوت تھا. جب طالوت کو امیر مقرر کیا تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ یہ طالوت ہمارا امیر نہیں ہو سکتا، یہ طالوت ہمارا امیر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ جو امارت ہے، یہ بادشاہت ہے، یہ بادشاہی خاندان ہی میں چل سکتی ہے، یہ تو ایک عام قومی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہمارا امیر اور بادشاہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری انہوں نے یہ وجہ ذکر کی کہ بادشاہ وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، تو اس کے پاس تو مال و دولت کی فراخی بھی نہیں ہے، تو یہ کس طرح ہمارا امیر اور ہمارا بادشاہ مقرر ہو سکتا ہے. یہ ان کا معیار تھا، جس طرح آج ہمارا معیار ہے. ہمارے ہاں بھی وہی MNA بن سکتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، اسباب ہو، جائیداد ہو، تو وہی آگے آ سکتا ہے، غریب کا بیٹا آگے نہیں آ سکتا. لیکن میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ جب تک غریب آگے نہیں آئے گا اس وقت تک غریبوں کا حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے. امیر آتے رہیں گے، عیاشی کرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، انہیں ہمارے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں ہے. جب غریب آگے آئے گا تو اس کا اپنا تعلق بھی غریب خاندان سے، غریب گھر سے ہوگا، اسے پھر غریبوں کا احساس بھی ہوگا. لیکن یہ معیار جو ہم نے مقرر کر لیا ہے، یہ وہ سارا کا سارا بنی اسرائیل والا، ان لوگوں والا جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، ان والا معیار ہے کہ بڑا آدمی ہو، امیر بندہ ہو، وہ آگے آئے اور وہ کیا کرے؟ حکومت کرے. اس لیے ہمارا اپنا تو کوئی نظریہ ہے نہیں، ہمارا اپنا کوئی نظریہ ہے نہیں ہے. میڈیا جس کے پیچھے لگا دے یہ ہیرو ہے، ہم اس کو ہیرو مان لیتے ہیں، یہ زیرو ہے، ہم اس کو زیرو مان لیتے ہیں. اپنا ہمارا کوئی نظریہ اور کوئی سوچ، یہ صرف میں آپ کی اور اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں عالمی سوچ کا بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت تک مجموعی جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی اپنی سوچ اور کوئی
زاویہ نگاہ نہیں ہے، بس میڈیا نے جس کو آگے بڑھ کر دیا، جس کو ہیرو بنا دیا، ہم نے بھی اس کو ہیرو سمجھ لیا۔ ہماری ایک کتاب ہے، کتابوں میں یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، تیسرے درجے میں، نفقۃ العرب، یہ عربی ادب کی کتاب ہے، یعنی عربی ادب اس میں سکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، اشعب نامی ایک شخص کا، یا اشعث نام تھا اس کا، کہ وہ بڑا وہمی آدمی تھا، وہمی بھی تھا اور لالچی بھی تھا۔ تو اب ایک دن ایسے ہوا کہ وہ اس طرح کا بندہ ہو تو اس کو بچے تنگ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ وہ باہر محلے میں نکلا تو بچوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں سے کہا کہ جاؤ وہ فلاں گھر کے اندر کھجور تقسیم ہو رہے ہیں۔ اب عرب کیا کھجور بڑی چیز ہے، تو انہوں نے کہا جی فلاں گھر کے اندر کیا ہو رہے ہیں، کھجور تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو بچے وہ تو من کے سچے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، اس نے تو اپنی جان چھڑائی تھی۔ اب وہ بچے سارے کے سارے دوڑنے شروع ہو گئے اس گھر کی طرف۔ جب ایک دوڑا، دوسرا، تیسرا، اب ان کو دیکھ کے باقی بچے بھی دوڑ رہے ہیں کہ باقی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے۔ جس نے یہ جھوٹ بولا تھا وہ وہمی آدمی، وہ لالچی آدمی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ان کے پیچھے دوڑنا شروع ہوگا کہ سچ میں تقسیم ہو۔ تو اب جس کو اپنا جھوٹ سچ لگنے لگے تو اس کو دوسروں کا جھوٹ تو بدرجہ اولا کیا لگے گا، سچ لگے گا۔ جس کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، اس کے سامنے جس سوچ کو مزین کر کے پیش کیا جائے گا وہ اسی سوچ کو کیا سمجھے گا، حقیقت سمجھے گا، اور اسی کے پیچھے کیا ہو جائے گا، چل پڑے گا۔ تو یہ جو معیار ہے کہ بڑا آدمی ہو، امیر آدمی ہو، تو یہ بنی اسرائیل والا معیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ معیار تمہارے ہاں ہے، میرے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ میرے ہاں کون سا معیار ہے؟ فرمایا بسطتن فی العلم والجسم، جس کے پاس خوبصورت جسم ہے، جس کے پاس خوبصورت سوچ ہے، خوبصورت علم ہے، جس کے پاس فہم اور فراست ہے، وہی امارت کا مستحق۔ تو یہ جو حکومت چلانی ہوتی ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت انتہائی اہم ہوتی ہے۔ ایک تو علم اور فہم جس کے ذریعے سے انتظام چلایا جا سکے، اور دوسری شجاعت اور بہادری تاکہ سامنے والا بھی اس کو سمجھ آئے کہ یہ کوئی کیا ہے، ملک کا بادشاہ ہے جو خود اتنا مضبوط ہے، تو اس کی رعایا اور اس کی فوج بھی کیا ہوگی، مضبوط ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پرویز خٹک صاحب کی طرح وزیر دفاع ہو تو اب وہ سامنے والا کہے گا کہ جس کا وزیر دفاع اتنا کمزور ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال یہ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں گی، علم بھی ہوگا، خوبصورت جسم بھی ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں حضرت طالوت کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ دونوں صفتیں حضرت طالوت کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میں نے اس کو اس لیے چنا ہے تمہاری امارت کے لیے کہ اس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ علم میں مضبوط ہے، دوسرا یہ جسم میں مضبوط ہے۔ اتنی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اب نبی نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ تمہارا امیر ہے، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اللہ نے کہا چلو آپ کو میں ایک ظاہری نشانی اس کی امارت کی بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ کے پاس کچھ صندوق تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں، حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ اس صندوق کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور وہ عصا وہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ تورات کی چند تختیاں جو ٹوٹ گئی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے دیکھا کہ قوم ساری کی ساری بت پرستی کے اندر ہے، ہاتھ کے اندر تورات کی تختیاں پکڑی ہوئی جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی ہے۔ اب غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں وہ تختیاں نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ تو اب وہ جو ٹوٹی ہوئی تختی تھی وہ جس صندوق کے اندر رکھی ہوئی تھی، تو ہوا اس طرح کہ جب قوم عمالقہ نے ان پر چڑھائی کی تو جس طرح ان کے بچوں کو وہاں سے غلام بنا دیا، ان کو گھروں سے نکال دیا، گھروں پر قبضہ کر دیا، اسی طرح انہوں نے ان کا وہ جو صندوق تھا وہ بھی اٹھا کے اپنے قبضے میں لے گئے۔ اب بنی اسرائیل یہ کرتے تھے کہ بھائی اب یہ بھی سمجھے یہ تبرک ہے، لیکن وہ تبرک ہے جو شریعت سے مخصوص ہے، جو شریعت سے کیا ہے، ان تبرکات کے ہم بھی قائل ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں، جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جو منصوص ہیں، ان کے ہم قائل ہیں۔ تو بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا کر دیتے تھے۔ اب وہ صندوق بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔
لیا، لیکن یہ ہر چیز ہر کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ صندوق قوم عمالقہ نے لے تو لیا، لیکن ان کی 4-5 بستیاں جس بستی میں صندوق کو رکھتے اس بستی پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اب وہ بستی والے سارے کے سارے اس عذاب میں آزمائش میں مبتلا ہو جاتے۔ انہوں نے کہا بھائی اس صندوق سے ہماری جان کیا کرو، چھڑاؤ۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھوڑوں پر یا گدھوں پر اس صندوق کو لاد کے چھوڑ دیا کہ بھائی ان کو چلنے جہاں تک یہ گدھے جائیں گے وہاں اس صندوق یہ چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اب یہ نشانی کے طور پہ حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت طالوت کے ساتھ یہ ہوا کہ فرشتے اس صندوق کو جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اور آپ کا عصا وغیرہ یہ چیزیں جو گم ہو گئی تھی وہ طالوت فرشتے اٹھا کے لائے اور حضرت طالوت کے گھر کے باہر رکھ۔ اب حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کو اپنا امیر نہیں مانتے تھے، ان کی کرامت دیکھیے کہ جو صندوق آپ سے گم ہو گیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے برآمد کروا دیا اور ان کے گھر کے اندر وہ صندوق کیا ہے موجود ہے۔ یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سامنے ظاہری نشانی دکھائی۔ تو دیکھیے ترجمہ، وقال لهم نبیہم، اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، کہ طالوت کے سلطنت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہ ہے کہ آوے تمہارے پاس ایک صندوق جس میں تسلی خاطر ہے۔ سکینہ کا معنی کیا ہے؟ تسلی ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ اور ہارون کی اولاد۔ یہاں اولاد ہے لیکن مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو وہ چھوڑ گئے تھے، ان میں سے وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اٹھا لاویں گے اس صندوق کو فرشتے۔ اس صندوق کو کون اٹھا کے لائیں گے؟ فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں پوری نشانیاں ہیں تمہارے واسطے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا رکھتے ہو؟ یقین رکھتے ہو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو بے شک اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ طالوت تمہارا کیا ہے؟ امیر ہے، اور یہ امیر کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے مقرر کیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب امیر مقرر کر دیا نا، اللہ نے ویسے ہی امیر تو نہیں مقرر کیا تھا، اس کے اندر امارت کی صلاحیتیں تھی۔ اب اس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھا اور انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ تیار ہوئے ہیں سارے، آیا میں دیکھوں کہ یہ سارے لڑنے والے بھی ہیں یا نہیں، یہ سارے کے سارے لڑنے والے بھی ہیں، کہ یہ نہیں کہ آگے چلے جائیں اور وہاں جا کے کیا ہو جائے؟ شکست ہو جائے۔ اس لیے اگر شروع سے تھوڑا سا لشکر ہو لیکن سارے لڑنے والے ہوں، میدان میں ڈٹ جانے والے ہوں، تو بندے کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جا کے میدان سے کچھ لوگ واپس آ جائیں تو باقیوں کے دن بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے اتنے ساتھی کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ اس لیے حضرت طالوت نے کہا کہ میں راستے میں کیا کروں گا؟ تمہارا امتحان لوں گا۔ کیا کروں گا؟ امتحان کیسے لینا ہے؟ گرمیوں کا موسم ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، راستے میں پانی کی نہر، راستے میں پانی کی کیا ہے؟ نہر ہے۔ حضرت طالوت نے کہا اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ اب گرمی ہو، پیاس بھی شدت سے لگی ہو، کہا کہ پانی نہیں پینا ہے، ہاں ایک چلو بھر، ایک گھونٹ کوئی پانی پی لے تاکہ تھوڑی بہت کیا ہو جائے؟ خشکی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اتنا آپ پی سکتے ہیں، لیکن چلو بھر کے ایک چلو کی اجازت ہے، زیادہ پانی پینے کی، سیر ہو کے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو کچھ لوگ تھے ہماری طرح بزدل کمزور، جنہیں پیاس نے زیادہ ستایا تھا، انہوں نے زیادہ پانی پینا شروع کر دیا۔ اب وہ زیادہ پانی پیا تو ان کے پیٹ کیا ہو گئے؟ پھول گئے۔ جب پیٹ پھولے تو آگے چلنے کے لیے وہ ہمت طاقت نہیں رکھتے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے تھوڑا بہت پانی پیا وہ آگے نکل گئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے بالکل پانی نہ پیا وہ بھی پار ہو گئے۔ تو اب یہ جو پیٹ پھولے ہوئے تھے یہ تو واپس رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے جن کو امیر مقرر کیا تھا طالوت، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیٹ پھولے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ آگے نہیں چل سکتے، یہ یہیں بیٹھے رہیں، جنہوں نے پانی نہیں پیا یا تھوڑا بہت پیا ہے وہ آگے جائیں گے۔ فلما فصل طالوت بالجنود،
جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے، اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے، فمن شرب منہ، سو جس نے پانی پیا اس نہر سے، فلیس منی، تو وہ میرا نہیں، وہ میرا نہیں، یعنی عزیمت والوں میں سے نہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ وہ مومن ہی نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں نہیں چل سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس کو نہ چکھا تو بے شک وہ میرا ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، ایک چلو اپنے ہاتھ سے کیا کر سکتا ہے، بھر سکتا ہے، وہ پی سکتا ہے۔ فرمایا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، پھر پی لیا سب نے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے ان میں سے، یعنی جو تھوڑے سے تھے انہوں نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے کیا کر لیا، پانی پی لیا۔ فرمایا یہ تھوڑے سے تھے، ان کی تعداد 313 تھی، مفسرین نے یہ لکھی ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب پار ہوا طالوت اور ایمان والے ساتھ اس کے، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، طاقت نہیں ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، کہ بھائی اب ہم کیا ہوگی، ہمت کیا ہوگی، یہ کمزور ہوگی، یہ تعداد تھوڑی ہے، آگے جو ہے لشکر کیا ہے، زیادہ ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، یعنی انہیں یقین تھا کہ ہماری ملاقات کس سے ہونی ہے، اللہ سے ہونی ہے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہماری تو طاقت لڑنے کی نہیں ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوتی ہے بڑی جماعت، یعنی کئی دفعہ ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ جماعت تو تھوڑی سی تھی لیکن بڑی جماعت پر کیا ہوئی، غالب ہوئی۔ جس طرح غزوہ بدر کے اندر آپ نے دیکھا، غزوہ احد کے اندر آپ نے دیکھا، خندق کے اندر دیکھا کہ صحابہ کی تعداد تھوڑی سی تھی، سامنے کفار مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، لیکن فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ، کہ تھوڑی سی جماعت وہ غالب ہوتی ہے بڑی جماعت پر۔